بس ایک ہی چنگچی رکشے والے نے ڈرائیور نے بھی پیچھے لکھوایا ہوا اللہ ہی کافی ہے، اور خود وہ ہر چوک پہ کھڑا ہو کے سواری ڈھونڈ رہا ہے، اور پیچھے لکھا ہوا اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس دین کا کیا بنے گا جس دین پہ چنگچی کا ڈرائیور دین کا وارث بنا بیٹھا؟ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے۔ صرف اللہ، بس اللہ، صرف اللہ۔ اس نے کہا تجھے سجدہ کروں گا، اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ خدا نے کہا نکل جا، پھر فوراً نکل جا، تجھ پہ لعنت رہے گی۔ اس نے کہا جا رہا ہوں، لیکن جو عبادت کی ہے اس کی قیمت دے۔ عادل نہیں، تو عدل نہیں کرے گا، سجدے کی ہے قیمت دے۔ بڑا خوبصورت بادشاہ نے فرمان اس کے وضاحت میں دیا۔ 5ویں بادشاہ سے ایک صحابی نے پوچھا مولا ابلیس نے جو عبادت کیا کہ اللہ اس کی اس عبادت کا کوئی اجر نہیں دے گا؟ امام کا صرف جواب میں پڑھوں گا، اور جواب خود آپ کو بتائے گا کہ امام کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ مجھے کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جواب بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا ہوں، اور امام نے قیامت تک کے لیے کتنے اصول توڑے ہیں یہ جواب دے کے۔ امام نے فرمایا اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں کی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اس کے اندر لالچ چھپا ہوا تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ خلیفہ بنانے والا ہے۔ اس نے کہا اتنی عبادت کروں کہ الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے، میرے مقابلے پہ کوئی امیدوار آئے ہی نہ۔ وہ عبادت کر رہا تھا خلافت کے لالچ میں۔ اس نے کہا مجھے قیمت دے۔ خدا نے کہا کیا قیمت؟ اس نے کہا 2 چیزیں، طاقت، مہلت۔ سجدے کی ہے، قیمت دے، طاقت دے دے، مہلت دے دے۔ طاقت بھی تجھ سے لے کے جاؤں گا، مہلت بھی تجھ سے لے کے جاؤں گا، کیونکہ طاقت بھی تو ہی دے گا، مہلت بھی تو ہی دے گا۔ ایک تو مجھے طاقت دے میں جہاں چاہوں وہاں پہنچوں، ایک مجھے مہلت دے مجھے موت نہ آئے۔ خدا نے کہا دونوں چیزیں دی۔ مولوی مسجد کا ہو، مدرسے کا، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا، سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا ابلیس کے پاس یہ طاقت ہے؟ کیسی طاقت؟ یہاں بھی وہ، امریکہ میں بھی وہ، افریقہ کے جنگلوں میں وہ، افغانستان کی پہاڑیوں میں وہ، جہاں جو گمراہ ہوتا ہے اسے ابلیس کرتا ہے۔ اسی مولوی سے کہنا علی ہماری بھی مدد کرتا ہے، علی شام میں بھی مدد کرتا ہے، علی عراق میں بھی مدد کرتا ہے۔ کہتے جی ایک علی ہر جگہ پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ خدا تجھ پہ لعنت کرے، اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ بسم اللہ سرکار۔ طاقت، مہلت۔ خدا نے کہا طاقت بھی دوں گا، مہلت بھی دوں گا۔ طاقت مہلت لے کے کرے گا کیا؟ آخر ایک ہی دن تو آنا ہے نا تو نے میرے دربار میں، مرنا تو ہے۔ اس نے کہا طاقت دے، مہلت دے، جتنی دیر زندہ رہوں مزہ تو آئے۔ کیا کرنے کا؟ اس نے کہا تیرا مقابلہ کروں گا۔ اللہ سے کہہ رہا میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ خدا نے کہا کیسے مقابلہ کرے گا؟ قرآن ممبر پہ لے آؤ، مجھے عزت قرآن کی قسم۔ اس نے یہ نہیں کہا میں تیرے نبی قتل کروں گا، اس نے صرف ایک ہی چیلنج کیا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ رکوں گا، لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، میں بندوں کو صراط مستقیم کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے انشاءاللہ سرکار، انشاءاللہ۔ دونوں میرے واجب الاحترام قابل سادہ احترام بھائی، ایک سید زادہ ہے، ایک میرے بھائی ہیں جناب عمران عباس، اور دونوں ہی عمران، یک نشد دوش، دونوں ہی عمران ہیں۔ اور یہیں پہ میں جناب لفظ آخری کہوں، اسے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں دنیا کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم، بحث ختم، کوئی بم دھماکہ نہیں، کوئی خود کو حملہ نہیں۔ آؤ پہلے شیعہ سنی طے کریں یہ صراط مستقیم ہے کیا۔ ابلیس نے کہا ہے کہ میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، لڑائیاں جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اگر بندے سوچنے میں مجبور ہو جائیں یہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ اس ممبر پہ کتابوں کے ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں، شیعہ کتب میں تو لکھا ہے، اہل سنت نے بھی اپنی کتاب لکھا، ملا علی متقی قاری اہل سنت کتاب کا نام کنز الایمان، صفحہ نمبر 258، اسے لکھا مدینے کی مسجد تھی، کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اسے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے جواب نہ دیا، صحابی پھر اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم ہے
نبی نے پھر نہ بولے. تیسری دفعہ بندہ اٹھ کے کہا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی قاری اہل سنت کہتا ہے تیسری دفعہ بندے کا اٹھنا تھا. یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اپنا سوال دوبارہ کر. اس نے کہا میں نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ملا علی متقی قاری اہل سنت اپنی کتاب میں لکھتا رسول نے اپنی انگشت شہادت کو علی کی جانب بڑھا کے 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ابلیس نے کہا تھا کہ میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا. ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے روکتا. چلے جس بندے کی ابھی بھی روح میں تازگی نہیں آئی، میں چاہ رہا تھا کہ میں خطرناک روایت کا سہارا نہیں لیتا، لیکن اگر چہروں پہ مسکراہٹ نہیں آئی تو 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں. مجھے ابو الفضل العباس کی عزت کی قسم ہے، معصوم کی روایت ہے جب علی ولی اللہ کا منکر مصلی بچھا کے نماز شروع کرتا ہے، ابلیس قریب کھڑا ہو کے سننا شروع کر دیتا ہے. یہ پڑھتا رہتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے. جب یہ مصلی بند کرتا ہے ابلیس کہکا مار کے چلا جاتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ میں بھی حجت کا منکر ہوں، تو بھی حجت کا منکر. علی ولی اللہ کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں. دربار میں کھڑی رہی بیٹی علی کی، یقیناً تفصیلاً پڑھتا، لیکن دونوں میرے بڑے عزیز بھائی ممبر پہ تشریف فرما ہے، ان سے دعا لوں. جس کی اتنی عزت تھی اس کی بیٹی دشمن کے دربار میں کھڑی رہی. یہ دن ہے اسے رونے کے جسے حسین نے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا. بیٹے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں، پیار بیٹیوں سے کیا کرو. بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتے ہیں. اللہ بیٹی دے تو زندگی میں کبھی بیٹی کو تماچا نہ مارنا. حسین نے تہجد کی راتوں میں بیٹی مانگی تھی. 2 بیٹے، 2 اولادیں حسین چھوڑ کے کربلا میں گئے، ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹے کا نام سجاد، بیٹی کا نام سکینہ. بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی. جو حسرت کے ساتھ رونے کے عادی ہو اگلی سطر پہ چیخ ضرور نکلے گی، ایک بیٹا بچا ایک بیٹی بچی. بیٹا جوان تھا، بیٹی چھوٹی تھی، لیکن حسرتوں کا فرق تھا. جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی، جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ. جو نہیں رو سکا اس کے لیے دلیل دیتا ہوں. بسم اللہ سیدزادہ جو بابے کے زانوں پہ سر رکھ کے رو کے کہتی تھی بسم اللہ سرکار. جو جینا چاہتی تھی، جو پوچھتی تھی سجاد پرندے گھروں کو جاتے ہیں، میں نے کب مدینے جانا ہے، اس کا مطلب وہ جینا چاہتی تھی. وہ شام کی تنگو تری کوٹری میں مر گئی. اور جو ہر موڑ پہ کہتا تھا اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، وہ ہر موڑ پہ زندہ رہا. حوصلے حسین کی بیٹیوں کے، حوصلے علی کی بیٹیوں کے. سطر مجھے معاف کر دینا، دشمن کا دربار تھا، علی کی بیٹیوں کی پیشی تھی. قرآن کی آیتیں بغیر غلاف کے کھڑی تھی. جگر چبانے والی کا بیٹا تخت کی اونچائی پہ بیٹھا تھا. اس کمینے نے وہاں سے بیٹھ کے کہا کون ہے وہ حسین کی بیٹی جس کے رونے کی وجہ سے میری فوج کو نیند نہیں آتی. جو بیٹیوں والے بیٹھو یہ اس درد کو سمجھو گے. جب اس نے کہا کون ہے وہ حسین کی بیٹی، ایک کمینے نے اشارہ کیا وہ جو سب سے آخر میں کھڑی ہے. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا، جس کے چہرے پہ نیلے نشان ہے، جس کا کرتا جلا ہوا ہے، یہ حسین کی بیٹی ہے. اس نے کہا حسین کی بیٹی کو میرے تخت کے سامنے لا کے کھڑا کرو. یہ ملعون تخت کی اونچائی پہ تھا. اس نے تخت کی اونچائی سے آواز دے کے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ شہزادی کی آواز نہیں آئی. اس نے پھر پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کی آواز نہیں آئی. اس نے پھر پوچھا
تیرا نام کیا ہے؟ جب شہزادی کی آواز نہیں آئی میں غلط پڑھوں زہرا کا مجرم بنوں. اس نے دائیں ہاتھ سے شمر کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے شمر چلنے لگا. یا جناب سکینہ نے سجاد کا چہرہ دیکھا، کڑیوں میں حسین کا بیٹا تڑپ گیا. آواز آئی خبردار شام غریباں تیرے تماچوں سے ڈری ہوئی ہے. اس نے کہا ہمارا حاکم بلاتا تیری بہن بول کیوں نہیں رہی؟ سجاد رو کے کہتے ہو کمینے وہیں پر رک جا، میری بہن بول رہی ہے، اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے تمہیں آواز نہیں سن رہی، اس کے گلے کی رسی کھولو. یہ قریب بڑھنے لگا. سجاد کی آواز خبردار قریب نہ جانا، میری چھوٹی فاطمہ ہے. رسیاں کون کھولے؟ فرمایا میں کھولوں گا. چلتے چلتے سید الساجدین قریب گئے، کڑیوں والے ہاتھوں سے بہن کی رسیاں کھول گئے. ملاؤن کی کہکا لگا کے آواز آئی تو کیسے رسی کھولے گا؟ تیرے تو خود ہاتھ بدے، ادھر ہاتھ کر میں تیری کڑیاں کھولوں. اس نے مولا سجاد کی ہتھ کڑیاں کھولی. جماعت میں بیٹھے ہو کالے لباس میں، 11 محرم کے بعد کھلے ہوئے ہاتھ سجاد نے دیکھے. اپنے دونوں ہاتھوں میں سکینہ کا چہرہ لیا، ماتھا چوم کے کہتا تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں. تو نے اپنی رسیاں بعد میں کھلوائی، میری کڑیاں تو نے پہلے کھلوا دی. تجھے پینے کو پانی ملتا خود نے پیتی، میری کڑیوں پہ ڈال کے کہتی تیری کڑیاں تپ گئیں تو بیمار ہے. روز میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں سے کانٹے کھینچا کرتی تھی. سکینہ بول کے بتا تو کون ہے؟ حسین کی بیٹی فاطمہ بن کے بولی. ملاؤں نے کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام فاطمہ ہے. اس نے کہا پھر سکینہ کون ہے؟ فرمایا میرا بابا مجھے پیار سے سکینہ کہہ کے بلاتا تھا. اس نے کہا میں نے سنا ہے حسین تجھ سے بڑا پیار کرتے تھے. بچی کو بابے کی باتیں کرنے کا بہانہ مل گیا. شہزادی رو کے کہتی سینے پہ سونے کی عادی تھی، جب سے مارا گیا مجھے نیند نہیں آئی، میں سوئی نہیں. میں کبھی ریت کے سرہانے بناتی ہوں، کبھی پتھر کا تکیہ بناتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی. اس نے کہا کوئی اور بات سنا، تیرا بابا کتنا پیار کرتا تھا؟ شہزادی دیکھ کر جب ہم مدینے میں ہوتے تھے میرا بابا مدینے کی تازہ کھجوریں لاتا، جہاں میں لیٹی ہوتی مجھے سینے پہ لٹاتا، اپنے ہاتھوں سے مجھے مدینے کے خرمے کھلاتا. یہ دیکھا تو تجھے پہچان ہے مدینے کے خرموں کی؟ اگر پہچان ہے تو یہ میرے تخت کی آخری سیڑھی پہ جو تھال پڑا ہوا ہے نا، جو اب بھی نہیں رو سکا، میں تو اشارے کر کے گزر رہا ہوں، میں نے تو گہرائی میں گیا ہی نہیں. فرمایا جو تھال پڑا ہے نا اس کے اوپر جو رومال ہے، یہ رومال ہٹا، نیچے مدینے کی کھجوریں ہیں. سکینہ نے سجاد کو دیکھا. سجاد کے بعد سکینہ امتحان کا وقت ہے، چھوٹے چھوٹے قدم چلاتی حسین کی بیٹی قریب آئی. بی بی نے تھال سے کپڑا ہٹایا، نیچے کھجوریں نہیں، بابے کا کٹا ہوا سر نظر آیا. بابے کے سر پہ نظر پڑی، پہلے چند قدم پیچھے ہٹی، پھر دوڑ کے آگے گئی. بابے کا زخمی سر اٹھایا، اپنے کرتے سے بابے کا لہو صاف کیا، بابے کا ماتھا چوم کے کہتی آنکھیں بند نہ کر، آنکھیں کھول، میں نے تیرا قتل دیکھا ہے. بابا آنکھیں کھول، میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان. اللہ